السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صبر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے مختلف احادیث اور آیات سے اس موضوع پر بات کی جائے گی اور اس کی وضاحت کی جائے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کے درجے بھی بڑھاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ضرور فرمائیے اے اللہ کے نبی، ہمیں بتائیے آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کامل، مطلب یہ کہ ناگواری کی حالت میں وضو بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ سردی کا موسم ہو اور سردی میں پانی ٹھنڈا ہو تو ظاہر وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔ اس طرح جب آپ دور سے چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں اور پھر ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری کا انتظار کرتے ہیں تو یہ بھی صبر کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مومن رمضان کے روزے رکھتا ہے تو یہ صبر کی سب سے بڑی مثال ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو اس پر جائز ہیں اس کو اس نے اللہ کے حکم کی وجہ سے ترک کر دیا اور اس وقت تک ان کو ہاتھ نہیں لگایا، کھایا پیا نہیں جب تک روزہ افطار نہ کر لی۔ کے لیے صبر کی بہت بڑی مثال ہے اور روزہ اسی لیے مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی بھوک پیاس کو سمجھ سکیں، اور جب خود وہ اس چیز سے گزریں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ایسے لوگ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے تو وہ کس مشکل سے گزرتے ہیں۔ اسی طرح مزید آگے چلتے ہیں اور صبر کی اہمیت و فضیلت کیونکہ بیان کی جا رہی ہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا بیٹا فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی جان لے لی اور وہ تمہارا یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ ایک بندہ تھا، تو اس شخص کا کیا کہنا ہے؟ تو فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس آدمی سے دریافت کیا تو وہ آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ کا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے اس محبوب بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھنا۔ مزید آگے بات کرتے ہیں، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، آپ کا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے اس
محبوب بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھنا۔ مزید آگے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ 4 چیزیں جس شخص کو مل گئیں اس کے لیے دنیا میں بہت بھلائی ہے اور اس سے بہتر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک یہ کہ شکر والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تکلیفوں پر صبر کرنے والا جسم، اور ایسی بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ اور انسان کی زندگی میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کے برخلاف کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسے ناگوار گزرتی ہیں، لیکن ان پر وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر و شکر کرتا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا تکلیف کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے ایک بڑے انعام کی خوشخبری سنائی ہے، اور وہ انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ صبر سے بہتر بلائیوں کو سمیٹنے والی اور بخشش حاصل کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل و صورت میں تم سے بڑھ کر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ لالچ یا حرص و ہوس کا شکار نہ ہو، بلکہ ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے کم تر ہے، مطلب یہ کہ مالی لحاظ سے کم ہو اور مناسب شکل و صورت رکھتا ہو، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے زیادہ دولت دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور کم دولت دے کر بھی آزماتا ہے، اسی طرح اچھی صورت دے کر بھی آزماتا ہے اور درمیانی صورت بھی دے کر، جیسے کہ کچھ لوگ مکمل جسمانی اعضاء رکھتے ہیں اور کچھ جو ہیں جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں، اس میں یقیناً ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیاوی نظام بنایا ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں جسے چاہوں جیسی شکل و صورت دوں اور جتنا چاہوں رزق دوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ خوشی کی صورت میں کیا کرتا ہے اور مشکل کی صورت میں کیا کرتا ہے، اور یہ بات تو ثابت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو کسی مصیبت میں ہو اور وہ صبر کرے اور اس تکلیف کا کسی سے ذکر نہ کرے، جیسے کہ ہماری عام زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمیں معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کا ٹنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں کہ میرا یہ نقصان ہو گیا، مجھے ان کے فلاں بیماری لگ گئی،
میں بہت بڑی تکلیف میں ہوں، تو ان چیزوں کا ذکر تو ہم بہت زور شور سے کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دیتا ہے تو اس کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ ہم نیگیٹو سائڈ پر زیادہ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یا اور اس طرح بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو رزق ہے، رزق میں اچھے دوست، اچھی اولاد، اچھی بیوی، یہ بھی رزق میں آتی ہیں، اور جس انسان کے پاس یہ چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے گا، اور اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو پھر بھی ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو اس طرح میں آخر میں کہنا چاہوں گا، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق دے، اور جب ہمیں کوئی خوشی ملے تو اس پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوں گے تو پھر وہ ہماری تمام حاجات سے واقف بھی ہوگا، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے ایک اٹیچمنٹ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کام اپنے ذمہ لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جی شکریہ۔